اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ قربانی ہر سال جو لوگ کرتے ہیں، 3 غلطیاں ہیں ایسی کہ جو نہیں کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے قربانی آپ کرتے ہیں لیکن قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی جو ہے یہ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے ہر سال ہر عاقل بالغ مسلمان جو صاحب نصاب ہوں ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو قربانی دینے کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ ایک دفعہ اصحاب کرام نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ قربانی ہے کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے تو قربانی کے جانور کی کھال کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اس سے بھی دگنی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس انسان کو عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ تو قربانی میں جو 3 غلطیاں ہیں وہ نہیں کرنی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو انسان یہ سمجھ لے کہ قربانی میں جتنی ہماری خالص نیت ہوگی، جتنی ہم خلوص دل کے ساتھ قربانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوگی، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا دکھاوا، نہ خون گوشت کچھ بھی نہیں اللہ کو پہنچتا، اللہ کو ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے، اللہ کو ہمارا تقویٰ زیادہ عزیز ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 پر جو غلطی ہوتی ہے دکھاوا نہیں کرنا، یعنی لوگ جانور لے آتے ہیں خوبصورت جانور کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ دیکھیں گے کہ اچھا فلاں بندے نے اتنا اچھا جانور لیا، لوگ دوسرے محلوں سے آ کر دیکھیں گے کہ اتنا مہنگا جانور لے لیا۔ اگر ذرا سا بھی خیال آ گیا کہ لوگوں نے دیکھنا ہے اور اچھا کہنا ہے کہ فلاں چودھری صاحب نے، فلاں حاجی صاحب نے بہت اچھا جانور ذبح کیا، تو اس طرح پھر یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ریاکاری، دکھاوا کسی بھی عبادت میں قابل قبول نہیں ہے اور قربانی میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر نیت یہ تھی کہ سب سے مہنگا اور خوبصورت جانور ہم لے کر آئے صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا، تو پھر انسان کی یہ اصل چیز یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ لیکن اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے اگر ایسا کیا تو پھر قربانی ضائع ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کو صرف تقویٰ انسان کا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو انسان سے کچھ بھی نہیں چاہیے، انسان کی خالص جو نیت ہے وہ ہونی چاہیے۔ دوسری لوگ غلطیاں کیا کرتے ہیں، اچھا اکثر دیکھا گیا ہے، یہ میں تجربے کی بات کر رہی ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب گوشت بنا رہے ہوتے ہیں اس کی جو تقسیم کرنے کے لیے، تو وہاں پر وہ کیا کریں گے کہ پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اچھا فلاں گھر میں گوشت جا کیا انہوں نے ہمیں بھیجا تھا، یعنی ایسے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا۔ تو یہ مطلب یہ کیا طریقہ ہے، یعنی جس گھر میں قربانی ہو رہی ہے ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، بجائے اس کی کہ آپ ان کو دیں کہ جن گھروں میں قربانی نہیں ہو رہی، یعنی جو غریب اور غربا ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام رکھا کہ پورا سال ان کے گھر میں گوشت نہیں بنتا، تو اس عید پر وہ کیا کریں کہ ان کے بچے غریب لوگ جو غربا ہیں وہ گوشت اپنے گھر میں بنا سکیں۔ اصل مقصد تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ لوگ کیا کریں کہ اچھا فلاں نے ہمارے گھر میں بھیجا تھا گوشت تو آپ بھی کیا کریں بھیج دیں۔ پھر کیا ہوگا کہ اچھا فلاں شخص نے نہیں بھیجا، چلے اس کے گھر میں نہ بھیجے، اچھا فلاں تو اس کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ تو میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس کو گوشت تھوڑا سا زیادہ ڈال کے دے دینا، یعنی اس طرح لوگ کریں، یہ قربانی کا مقصد پھر ضائع ہو جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ قربانی کا جانور ذبح کریں اس سے پہلے آپ اپنے ہی علاقے میں، ہر بندہ جب یہ سوچنا شروع ہو جائے تو پھر معاشرہ اصلاح کی طرف چلا جاتا ہے کہ اپنے ہی علاقے میں، اپنے ہی محلے میں دیکھا جائے کہ کون سے لوگ سفید پوش ہیں، انہیں بتانا نہیں ہے کہ آپ سفید پوش ہیں تو ہم صرف آپ کو ہی دے رہے ہیں، اس طرح بھی دل آزاری کی جائے گی تو گناہ ملے گا، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوشش کی جائے کہ ہر انسان اپنے محلے میں دیکھے کہ کون لوگ زیادہ غریب ہیں، مستحق ہیں، اصل میں ان کی لسٹیں بنا کر پھر آپ کیا کریں کہ ان کے گھر میں گوشت پہنچا کر آئیں، تاکہ جو اصل مقصد ہے قربانی کا وہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے جو ڈرامہ بنایا ہوا ہے اس طرح یہ نہیں ہوتی ہے قربانی، اللہ تعالیٰ کو پھر ایسی قربانی، ہماری قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا تیسری مسٹیک جو اکثر لوگ کرتے ہیں، قربانی جو بڑا جانور ہے، گائے، اونٹ، بھینس وغیرہ، تو اس میں جو لوگ ڈالتے ہیں، حصہ ڈالتے ہیں بیل وغیرہ، تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں قربانی کے۔ اب لوگ جی گھر میں پورے ہو گئے، لوگ گننا شروع کر دیں گے، ہم 4-5 لوگ، یہ پورے 2 حصے بچ گئے، اب اس کا ہم کیا کریں؟
عقیقہ اگر ڈال لیں کسی بچے کا یا بڑے کا، اگر خود کا بھی ڈال لیں عقیقہ تو وہ ہو جائے گا، یعنی عقیقہ جائز ہے قربانی کے حصے کے ساتھ۔ اگر کوئی عقیقہ ملانا چاہے تو ملا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی صدقہ کی نیت کسی نے کر لی کہ چلیں 5 حصے تو ہماری قربانی کے ہو گئے، اب جو 2 حصے رہ گئے ان کو ہم صدقہ میں کر دیتے، چلے صدقہ ہو جائے گا، صدقہ مسیتوں کو ڈالتا ہے، تو باقی سارے حصے آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی، ساری صدقے میں چلی جائے گی، وہ پھر آپ کی قربانی نہیں ہوگی، ساری پورا آپ کا جانور جو ہے وہ بڑا، وہ آپ کا صدقہ بن جائے گا، قربانی آپ کی نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک اور مسٹیک لوگ جو کرتے ہیں، جو مین مسٹیک ہے، وہ یہ کرتے ہیں 7 لوگوں نے سات لوگوں نے، کہ 7 حصے ہوتے، 7 لوگوں نے حصہ ملا لیا، کہ یا 5 لوگوں نے حصہ ڈالا، 2 بچ گئے، جی چلیں اب کیا کریں، ہم کس کو ملائیں کہ ہمارا یہ پورے جانور کے جو ہے پیسے پورے ہو جائیں، کیونکہ لوگ بدفع حصہ بھی ڈالتے ہیں۔ اب ان میں سے ایسا ہو گیا کہ 6 لوگ جو تھے ان کی نیت تھی کہ ہم قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، 7واں حصہ اگر وہ کسی کے پاس جاتے ہیں، کہ کسی بھی آدمی کے پاس، اسے جا کر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ حصہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا ہے تو تھوڑا سا حصہ آپ جانور میں ملا لیں۔ اگر وہ نیت یہ رکھ لیتے ہیں فار ایگزامپل کہ اچھا ہم نے تو آلریڈی اپنے جانور لیے ہیں، چلیں آپ کے ساتھ ہم لگا لیتے ہیں، حصہ ڈال لیتے ہیں، بڑا گوشت جو ہمارے گھر میں آ جائے گا تو ہم اس کے ساتھ باربیکیو کر لیں گے یا جو کچھ بھی کر لیں گے، تو وہ پھر اس کا جو نیت گوشت کی تھی تو ساری قربانی آپ کی ضائع ہو جائے گی۔ کوشش کی جائے کہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے کہ جن کی قربانی کی نیت ہو۔ اب جس نے ایک ہی حصہ ڈالنا ہے اس نے تو ظاہر سی بات ہے قربانی کی ہی نیت کرنی ہے، لیکن جس کو ضرورت نہیں ہے تو اس کی نیت جو ہے وہ بدل سکتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی عقیقہ کی نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، قربانی کی نیت میں اگر گوشت کی نیت کی تو تب بھی قربانی نہیں ہوگی، اصل جو تقویٰ ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب کیا قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہوئے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سارا گوشت جو ہے وہ گھر میں رکھ لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ بالکل ایسا کرنا جائز ہے، یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غریب غربا لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے گھر میں جانور پالا ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ایسا ہوتا ہے، غریب لوگ ہوتے ہیں، مزدور دہاڑی دار طبقہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ گھر میں جانور سارا سال پالتے ہیں اور قربانی پر وہ جانور ذبح کرتے ہیں، اور وہ فیملی بڑی، اگر وہ سارا جانور گھر میں رکھتے ہیں، غریب مسکین ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو سارا سال لا سکتے ہیں گوشت گھر میں، بنا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ قربانی کا گوشت آپ اپنے لیے رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ نہ رکھیں، برکت کے لیے رکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کی جائے کہ غریب اور مسکین لوگوں تک پہنچایا جائے، اپنے فریزر نہ بھرے جائیں بلکہ غریبوں تک پہنچایا جائے، اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور تقویٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ انسان کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عورتیں بھی، اسلامی بہنیں بھی، اگر آپ قربانی کریں تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اکثر مسلمان الحمدللہ ماشاءاللہ یہی نیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ تو کیا جو ہم کمپنیوں کے ساتھ جو حصہ ڈالتے ہیں، اگر وہ آپ کو ان کے اوپر ٹرسٹ ہے، ٹرسٹیبل آپ کے کمپنیاں ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں ملک میں جا کر قربانی کر رہے ہیں یا فلاں علاقے میں جا کر قربانی کر رہے ہیں، اور بعض دفعہ تو اب تو اتنی سہولت ہے کہ لائیو ٹی وی پہ بھی دکھا، جیسے فورن لوگ ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ پاکستان میں کر دی یا کسی اور ملک میں کر دی، کہ جہاں پر ضرورت مند لوگ ہیں تو کمپنیوں کے ساتھ، تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر آپ فل ٹرسٹ ہے کہ وہ کرتے ہیں، ویسے کمپنیاں جو بڑے ہوتے ہیں تو وہ ٹرسٹیبل ہی ہوتی ہے، تو ان میں بھی حصہ ڈالا جا سکتا ہے، اس طرح بھی قربانی انسان کی ہو جائے گی۔ اب ایک لوگ بڑی یہ غلطی کرتے ہیں کہ جی ہم ایسا کریں کہ قربانی کا جانور لینے کے بجائے وہ پیسے ہم کسی غریب کو دے دیں، ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ نے اگر کسی غریب کو پیسے دینے ہیں تو پورے 11 مہینے ہیں وہ دے، لیکن قربانی جو ہے اس کو آپ نے اسی طرح جانور ہی لینا ہوگا، ذبح کرنا ہوگا، غریبوں میں گوشت بانٹنا ہوگا، جو قربانی کا مقصد ہے وہ ایسے ہی ہوگا۔ آپ کسی غریب کو اس طرح پیسے نہیں دے سکتے جو آپ نے یعنی قربانی کا جو آپ نے جو جانور لینا ہے وہ آپ نے قربانی ہی کرنی ہے، وہ پیسے آپ غریب کو نہیں دے سکتے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔